نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تم اف تک نہ کہو۔ اف سے مراد وہ بات جو تمہارے ہر ایک باتوں سے تمہارے والدین ناراض ہو جائے، اف تک نہیں کہنا۔ دوسری بات جھڑکنا نہیں ہے، یعنی جب بھی تم بات کرو تو اس طریقے سے کرو کہ غصے میں نہ ہو، آپ یعنی والدین پر آپ کو غصہ نہیں کرنا ہے۔ اور نمبر 3 تیسری بات، جب بھی تم بات کرو تو ادب و احترام کے ساتھ کرو، ادب کے ساتھ بات کیا کرو، اس طریقے سے بات کرو کہ وہ اس پر تم غصہ نہ ہو۔ اور نمبر 4 رحم کرو ان دونوں پر۔ رحم کرنا ہے، رحم اس لیے کرنا ہے جب تم چھوٹا سا تھا، جب تم بچپن میں تھا، دودھ پی رہا تھا، وہ ماں باپ پر تم پر رحم کیا ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مار ڈالتا، ورنہ اگر وہ چاہتا تو تمہیں دنیا سے مٹا دیتا، دنیا سے ختم کر دیتا، لیکن ان دونوں نے رحم کیا ہے، تم بھی رحم کرو۔ اور آپ کو بتا دوں یہ جو انسان کا بچہ جوان ہوتا ہے یا ایسے ہی جوان نہیں ہوتا بلکہ اس کو کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے اس لیے جوان ہوتا ہے، اور جب وہ جوان رہتا تو تم چھوٹا سا رہتا، پھر جب تم جوان ہوتے ہو تو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے ان دونوں پر رحم کرو۔ اب قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے۔ آپ کو بتا دوں، آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 کمزوری کے دور ہے، نمبر 2 یعنی طاقتور دور ہے، اور نمبر 3 پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کا بچہ جب جنم لیتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، کمزور رہتا ہے، لیکن وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو طاقتور ہو جاتا ہے، جب وہی انسان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یعنی جب وہ کمزوری کے حالات میں پہنچے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو تم دونوں اس پر رحم کرو، رحم کرو ان دونوں پر، رحم کرتے رہو، رحم کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ ہاں اگر برائی چیزوں کی طرف وہ تعلیم دے، تمہیں بتائے کہ شرک کرو تو اب نہیں کرنا، بچ جانا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسانوں کو نصیحت کر دیا، ہم نے انسانوں کو بتا دیا، ہم نے انسانوں کو حکم دے دیا کہ تمہاری ماں دکھ پر دکھ اٹھا کر تمہیں پیٹ میں رکھا، اس کے بعد تمہیں جنم دیا، اس لیے تم تمہاری ماں اور میری شکر گزار بن کر ہی رہنا۔ ایک ماں انسان کے بچے کو جنم دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے ماں جنم دینے کے وقت جو درد برداشت کرتی ہے انسان کی کسی طاقت برداشت نہیں کر سکتے، اتنی کڑوی حالات ماں سے جا کر پوچھئے پتہ لگے گا، کسی کی ماں ہے اس سے جا کر سوال کیجئے تب آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر یہ دنیا میں یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ دنیا میں تمہیں اس بات کی طرف دباؤ ڈالے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ کے ساتھ دوسرے کو برابر کرو، تو ہرگز ہی نہیں کرنا، نہیں شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، لیکن خدمت میں لگے رہنا، خدمت کرتے رہنا، اس بات کو ٹال دینا ہے کہ یہ برائی ہے، حکم دے رہا کہ بیٹا جاؤ شراب پیو، بیٹا جاؤ یہ فلاں کام کرو، یہ کام کرنا پڑے گا، درگاہوں پہ جا کر سر جھکانا پڑے گا، تو نہیں ماننا، لیکن خدمت میں پھر بھی لگے رہنا ہے۔ اب کس طریقے سے لگے رہنا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھیے، حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہ گھر پہنچنے سے پہلے کسی نے ان کی ماں کو خبر دے دی، بتا دی کہ تمہارے جو لاڈلا، تمہارے جو بیٹا تھا وہ اسلام قبول کر چکا ہے، وہ ایمان لا چکا ہے، کیا تمہیں خبر ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ ماں کہتی ہے نہیں مجھے معلوم نہیں۔ ماں دروازے میں آتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹے آ رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آتے ہیں، ماں کہنے لگتی ہے بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم اسلام قبول کیا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم ایمان لائے ہو،
ماں کہہ رہی ہے، بیٹا جواب دے رہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا، ہاں میں نے نبی پر ایمان لایا، لیکن بتاؤ کیا بات ہے؟ ماں جواب دیتی ہے آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ ماں بات نہیں کر رہی ہے، لیکن سعد بن ابی وقاص خدمت میں لگے ہیں، کھانا پیش کر رہا ہے، پانی پیش کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دن گزر گیا، رات گزری، گزرنے کے بعد ماں دیکھ رہی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر اس نے یہ عہد کر لی کہ بیٹا سن لو، آج سے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، آج سے میں پانی بھی نہیں پیوں گی۔ بات تو بڑی دور کی بات ہے، کھانا پینا اس نے چھوڑ دی۔ انسان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو کمزور ہو جاتا ہے، اور اس دور میں کھانا پینا چھوڑ دینا بڑی بات ہے۔ بستر پڑ گئی، لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، بوڑھی ماں اشارہ کر رہی ہے کہ میں بستر جو پڑی ہوں میرے بیٹے کے وجہ سے لوگ آ کر گالی دے رہے ہیں، اے سعد بن ابی وقاص تمہاری ماں جو بستر پڑی ہے تمہاری وجہ سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے ہیں کہ ماں کی آخری سانسیں چل رہی ہے، تو قریب آئے اور آ کر کہنے لگا اے میری پیاری ماں، میں جان سے بھی میں اور زندگیاں دیں تو ایک ایک کر کے ساری زندگیاں نکالتی چلی جائیں، اور صرف آپ مجھے یہ مطالعہ کرتے رہے، بتاتے رہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ دے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص خدمت میں لگے ہیں، لیکن ماں کیا جواب دے رہی ہے؟ چھوڑ دو۔ پھر ماں اسلام کی طاقت ہے تو خدمت میں لگے رہنا ہے، لیکن وہ شرک کی تعلیم دے تو نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ انما الطاعت فی المعروف، اطاعت تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کرنا، اللہ کی الہ ہے۔ قرآن اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ساجی و شریک نہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔